بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاروق کشمیری اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو نہایت دلچسپ، خوبصورت اور معلوماتی نوعیت کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کی زندگی کی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جس کی پیدائش، جس کی زندگی کے سارے معاملات کسی خاص مقصد کے تحت نظر آتے ہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ قدرت نے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور صرف اس مقصد کی تکمیل کی طرف اس کی دلچسپی مائل رکھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے وہ کام جو اللہ کی طرف سے اس کو تفویض کیا گیا، اس کی تکمیل کے بعد دنیا کو خیر آباد کہہ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور مرتے دم تک اللہ اور اپنے تعلق کو مضبوط کرتا رہا۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ اس نے ایک خاص، ایک بہت ہی اہم کام مذہب اسلام کے لیے سر انجام دیا۔ تو دیکھتے رہیے فاروق کشمیری اور جانیے کہ اس نے کیا کام سر انجام دیا۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن کے بیل کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مصر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ شروع ہی سے انوکھا اور جدا سا تھا۔ وہ کسی طور پر بھی باقی بچوں سے کم تر، سست، نالائق نہیں تھا، بلکہ وہ سب میں نمایاں اور ذہین طالب علم تھا، اور اس کی مثال اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ جو حاصل کیا وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر ترین بندہ تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ سب سے پہلے حاصل کیا۔ پھر اس نے رائل اسکول آف انجینئرنگ میں سب سے کم عمر طالب علم کا اعزاز حاصل کیا جس نے گریجویٹ کی ڈگری لی، اور اس کے بعد بھی اس نے اپنی کامیابیوں سے روگردانی نہیں کی، بلکہ یورپ سے اسلامی آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں حاصل کیں، اور یہ تین ڈگریاں حاصل کرنے والا سب سے کم عمر ترین بندہ بنا، جس کو بادشاہ نے نائل، سکارف اور آئرن کا خطاب دیا۔ اور یہ خطاب عام آدمی کو نہیں دیے جاتے، یہ اپنے شعبے میں جو سب سے اعلیٰ پائے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کے توسیع منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کی بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کام شروع کر دیا۔ اور ایک بہت ہی اہم بات جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کے لیے دنیا پر بھیجا، وہ یہ ہے کہ جب بن لادن کمپنی اور شاہ فہد نے اس کو معاوضے کے لیے کہا اور معاوضہ دینے کی بات کی تو اس نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا، اور وہ جواب سن کر آپ بھی اس چیز کے قائل ہو جائیں گے کہ واقعتاً یہ شخص اس کام کی تکمیل کے لیے ہی آیا تھا۔ جب معاوضے کی بابت اس سے بات کی گئی تو اس نے کسی بھی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر میں ان 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کوئی معاوضہ لوں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر
حرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس کے ساتھ جڑی بے شمار دلچسپ باتیں بھی ہیں، ان میں سے چند آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے اصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر سین میں لگا ہے۔ اس پتھر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے، یعنی شدید گرمی میں بھی آپ فرش پر چلتے رہنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس یعنی یونان میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے یونان گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا ایک کمپنی کے ساتھ۔ معاہدہ پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر کی پروسیسنگ کا عمل شروع ہو گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کروائی۔ یہ تکمیل ہونے کے بعد جب کام ختم ہو گیا تو تقریباً 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے سعودی گورنمنٹ نے پھر انجینئر محمد کمال اسماعیل کو بلایا اور اس کو کہا کہ آپ نے ویسا ہی ماربل مسجد نبوی میں بھی لگانا ہے جو آپ پہلے مسجد الحرام میں لگا چکے ہیں۔ تو انجینئر محمد کمال اسماعیل سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پارٹ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا۔ تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال اسماعیل بہت افسردہ ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے۔ تو آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا عطا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی تھی۔ تو آفس سیکرٹری نے بتایا کہ یہ تو بہت پرانا ریکارڈ ہے، بہت مشکل سے ملے گا، میں کوشش کروں گی کہ اگر اس کا عطا پتہ مل جائے تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ انجینئر کمال اسماعیل نے اپنا فون نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے کے بعد کمال اسماعیل نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ وہ ماربل کس نے خریدا، اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند لمحے پہلے اس کمپنی کی سیکرٹری کی کال آئی کہ ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ کمال اسماعیل دوبارہ اس کمپنی کے دفتر پہنچے۔ دفتر جاتے ہوئے ان کے دل میں بڑے وسوسے خیال آ رہے تھے کہ وہ ماربل اب کہاں موجود ہوگا۔ 15 سال پہلے بیچا گیا ماربل اب کہیں نہ کہیں لگ چکا ہوگا۔ ٹوٹے دل کے ساتھ وہ دفتر پہنچے تو جب سیکرٹری نے اس کمپنی کا پتہ بتایا جس نے وہ ماربل خریدا تھا تو وہ دیکھ کر کمال اسماعیل ایک بار حیران رہ گئے اور ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ کمپنی ایک سعودیہ کی کمپنی تھی جس نے وہ ماربل خریدا تھا۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچے اور سیدھے اس کمپنی کے دفتر پہنچے اور اس کمپنی کے ڈائریکٹر کو ملے اور پوچھا آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا؟ تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اپنے سٹور روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا
اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا کہ جس ذمہ داری کو اس کو سونپا گیا تھا وہ ذمہ داری باحسن طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہوا، اور دل میں جو خیال اس نے آیا تھا کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا بندوبست کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے بندوبست کیا۔ کمال اسماعیل نے ایک بلینک چیک اس ڈائریکٹر کو دیا اور کہا کہ اپنی مرضی کی رقم بھر لیں اور یہ سارا ماربل میرے حوالے کر دیں۔ جب کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کرایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی الشریف میں استعمال ہونا ہے۔ اگر 15 سال میں یہ ماربل ہمارے پاس پڑا رہا اور ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آیا تو اس کے پیچھے بھی اللہ کا کوئی راز ہے، اس لیے میں 1 روپیہ 1 ریال بھی نہیں لوں گا۔ یہ تھی انجینئر محمد کمال اسماعیل کی کہانی۔ ہو سکے تو انجینئر محمد کمال اسماعیل کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دعائے خیر فرما دیجیے۔ انجینئر محمد کمال اسماعیل 1908 میں پیدا ہوئے اور 2008 میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد کمال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔